مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت پر برکت بخشے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے جب ہم مقدس متی کی انجیل پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب پہلی آیت پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، مقدس موسیٰ کی بات جو لکھی گئی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا جب ہم پہلا باب پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو یہ جو کلام تھا، یوحنا کی ابتدا میں کلام تھا، اسی نے زمین و آسمان کو کیا کیا ہے، بنایا ہے۔ اور یہی کلام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے جسم میں کیا کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ اب خداوند نے ایک جسم جو ہے وہ لیا ہے، اور جس میں خداوند نے کیا کیا ہے، کام کیا ہے، کام کر رہا ہے خداوند، اور اس جسم کا نام ہے رکھا ہے یسوع۔ تو تمام خداوند نے چیزیں بنائی ہیں، آسمان بنائے، ان کا لشکر بنایا، اور اس لشکر کا جو ہے سب سے اہم چیز، جو بڑی چیز بنائی ہے، وہ ہے اس کا نام رکھا گیا ہے سانپ۔ تو لکھا ہے کہ جب ہم تین باب پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کا، تو اس میں لکھا ہے اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ فرشتہ تھا، اور فرشتوں میں خوبصورت فرشتہ تھا، فرشتوں میں شامل تھا۔ تو خوبصورت فرشتہ جو تھا، اس کی کیا ہوئی عقل خراب ہوئی، اس میں گھمنڈ آیا، ناراستی آئی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنا تخت الگ سے بناؤں گا۔ اور جب اس کے دل میں یہ آیا، گھمنڈ آیا کہ میں بہت ایک اونچی چیز ہوں، میں رتبے والا ہوں، میں ایک اعلیٰ مقام والا وہ شخصیت ہوں، تو پھر اس کے لیے آسمان میں جگہ نہیں رہی۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے کافی سارے فرشتے جو اپنی طرف کر لیے، اور ایک اس نے اپنا علیحدہ فوج تیار کر لی۔ پھر لکھا ہے کہ آسمان میں لڑائی ہوئی، اور ابلیس کو اور اس کے فرشتوں کو زمین پر کیا کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ تو جیسے ہی اس کو زمین پر گرا دیا گیا، اس کا نام سانپ رکھا گیا، اور اس کے فرشتوں کو بھی جانور کہا گیا، اور اس کو بھی جانور کہا گیا۔ مقدس متی کی انجیل، اس کے پیدائش کا ذکر جہاں آتا ہے خداوند یسوع مسیح کا، ساتھ میں ہیرودیس جو ہے یعنی ابلیس کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے نور جو ہے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، روشنی کا کام شروع ہو جاتا ہے، ساتھ میں تاریکی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ روشنی کا کام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے، خدا کا کلام کر رہا ہے، اور تاریکی کا کام جو ہے اس میں ہیرودیس میں ابلیس ہو کر کیا کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا، لوگوں کو چھڑانے کے لیے آیا، لوگوں کو مشکلات میں سے نکالنے کے لیے آیا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، ساتھ میں ابلیس کی بھی پیدائش ہوتی ہے، ابلیس کا بھی کام یعنی کہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب خداوند یسوع مسیح روشنی کا کام کرتا ہے، شفا کا کام کرتا ہے، لوگوں کو زندگی دینے کا، لوگوں کو خوشی دینے کا، قید سے چھڑانے کا۔ ہیرودیس جو ہے وہ قید کرنے کے کام کو شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی قتل و غارت یعنی اس کا اندھیرے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا روشنی کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہیرودیس لوگوں کو قید کرنا چاہتا ہے، جیسے مجوسی کہ اب مجھے آنا، واپس آ کر کے بتانا۔ ایک تو ان کو وہ قید کرتا، وہ واپس نہیں آئے، تو پھر اس نے قتل و غارت جو ہے وہ شروع کروا دی۔ تو یہ یعنی کہ جو ہے روشنی اور طریقی خدا نے زمین و آسمان کو بنایا۔ خداوند آپ سب کو برکت پر برکت بخشے، آمین۔